اللہ، سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ اپنے قدم سے آسی کو لگائے رکھنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ مفتی محمد ارشاد حسین صدیقی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالہ، صداقان مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد۔ پایا نہیں، سب آپ کو پتا ہے، لیکن یہ جو ہر وقت آ کر یہی پوچھنے لگ جائیں، اسی کو اپنا معیار اور دستور بنا لیں، ان کو بتا دیجئے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، جاؤ، میں کوئی غیب نہیں جانتا، میں کوئی غیب نہیں جانتا، میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب اگر کوئی اس بات پہ بنائے عقیدہ کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، بھائی قرآن میں تو لکھا ہے، پر یہ خدا نے کیوں نہیں کہا کہ اے حبیب تو غیب نہیں جانتا؟ یہ بات خدا نے تو نہیں کی، یہ بات مصطفیٰ کی زبان سے کیوں کروائی ہے؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، حبیب آپ انہیں کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا، آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا۔ باری تعالیٰ یہ بات تو خود کیوں نہیں کرتا؟ بندے بھی تیرے، دین بھی تیرا، قرآن بھی تیرا، کلام بھی تیرا، یہ بات تو خود کیوں نہیں کرتا؟ وہ فرماتا ہے حبیب اگر میں نے کرنی ہوئی بات تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو کچھ نہیں جانتا، پھر میں تو یہ کہوں گا کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ میرا حبیب تو غیب بیان کرنے میں دخل ہی نہیں کرتا۔ میں نے جب بیان کرنا ہوگا میں تو یہ کروں گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے تجھے وہ علم پڑھا کے بھیجے ہیں جو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، آپ بھی نہیں جانتے تھے، اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو پڑھا کر بھیجا۔ تو حبیب میں نے کہنا ہوگا میں تو یہ کہوں گا، مگر ان کا منہ بند کرنے کے لیے جو بات کرنی ہے وہ میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا تو معنی اور ہو جائے گا، آپ کہیں گے تو معنی اور ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا، اسی طرح بہت ساری آیات ایسے ہی اگر آپ اس بات کو لے لیں کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، قرآن کہتا ہے حبیب آپ انہیں کہیے میں نہیں جانتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اس پہ بنائے عقیدہ کہ حضور بھی نہیں جانتے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، چلو یہ نہیں جانتے فردن فردن تیرے اور میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا حضور اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ معاذ اللہ اگر نہیں جانتے آپ اور میں تو جانتے ہیں، اللہ کے کلام میں لکھا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم نے آپ کے اوپر تہجد کو لازم فرمایا ہے یہ آپ پڑھا کریں، اس کے بدلے میں ہم قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ تو باری تعالیٰ وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا بَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب وہ ایسا مقام ہے جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے، جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے، جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے۔ اور حضور نے فرمایا بخاری
بخاری شریف کی روایت ہے، ساری خلق پریشان ہو کر آدم کے پاس جائے گی، وہ کہیں گے ذهبوا الی غیری، پھر نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے ذهبوا الی غیری، پھر موسیٰ کے پاس، ابراہیم کے پاس، داؤد و یحییٰ کے پاس، سلیمان و زکریا کے پاس، ہر ایک کے پاس گھوم گھما کے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہاں پھر رہے ہو؟ آج وہ کسی کی سننے والا نہیں، کسی کی ماننے والا نہیں، آج اگر کچھ چاہتے ہو تو سیدھا در مصطفیٰ پہ جاؤ، وہ کہیں گے ذهبوا الی محمد، پھر سارے آئیں گے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، میرے آقا اٹھ کر رب کے حضور سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو وہ سجدہ اور حمد پسند آئے گی، پھر اللہ فرمائے گا حبیب اب میرا جلال ختم ہو گیا، اب آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، ارفع راسک قل یسمع لک سل تعطی واشفع تشفع، اپنا سر انور اٹھائیے، لب مبارک ہلائیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ مانگیں دیا جائے گا، آپ بولیں سنا جائے گا، آپ شفاعت کریں قبول کی جائے گی۔ ارے یہ سارے واقعات قیامت کے، حشر کے میدان کے آپ اور میں جانتے ہیں، ہمیں کس نے بتائے؟ مصطفیٰ نے بتائے، تو پھر مصطفیٰ کیا نہیں جانتے؟ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، سب کچھ تو حضور نے بتا دی۔ پھر یہ کیوں کہلوایا گیا قرآن میں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ کسی کے سوال کا جواب تھا۔ وہ جو آ کر کہتے اچھا بڑی خبریں دیتے ہیں، بڑی خبریں دیتے ہیں، مرنے کے بعد یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، سوال ہوں گے، جواب ہوں گے، پھر ہر کوئی آ جاتا تان و تشنیع کے لیے، اعتراض کے لیے، تان و تشنیع کے لیے آ جاتے، اچھا پھر آج میرے بارے میں بتائیں کیا ہوگا، اچھا پھر میرے بارے میں بتائیں کیا ہوگا، اچھا پھر میرے بارے میں کیا وحی آئی ہے کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا حبیب جو تیرے علم کا مذاق اڑانے آئے اس کو کہہ دیں جاؤ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے، سب پتہ چل جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے تھا جواب۔ تو جو کافروں کے لیے کہا گیا تھا وہ کلمہ پڑھنے والوں نے اپنا لیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے اسے اپنا لیا کہ یہ کہا گیا ہے۔ دوستان محترم اب اسی طرح آگے چلیے، میں یہاں تک صرف ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک جیسا لفظ ہوتا ہے، خود بولیں تو معنی اور ہے، کوئی اور بولے تو معنی اور ہے۔ یہ جب عقل سلیم کا تقاضا ہے، قرآن کو اس کے ضابطے میں دیکھیے، قرآن نے بھی بہت ساری باتیں کی، آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے بہت کچھ کہلوایا گیا، مگر وہ قرآن میں لکھا ہے پر معنی کرتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کے حسب حال معنی کیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں سے پتہ چلا کہ اے حبیب جب آئے گی قرآن کے اندر کوئی ایسی حکمت والی بات جو تیری زبان سے کروانا ضروری ہو گیا، پھر وہ تو تیری زبان سے کرواؤں گا، جبرائیل آئے گا، وحی آئے گی، مگر میں شروع میں لفظ لگا دوں گا کل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اس لیے وہ باتیں تو قرآن میں آ جائیں گی پر عقل والے سمجھ جائیں گے کہ بات مصطفیٰ سے کروائی جا رہی ہے، معنی ان کے حسب حال کریں۔ لیکن اے حبیب دیکھنا تو صحیح، آج سی ان کے ساری کی بات تیری زبان سے کرواؤں گا، اظہار ابدیت کے تقاضے تیری زبان سے بیان کرواؤں گا، تواضع کی بات تیری زبان سے کرواؤں گا، لیکن جہاں ہوگی تیری شان کی بات، تیرے مقام کی بات، وہ ساری باتیں میں بھیجوں گا۔ حبیب دیکھنا تو صحیح، جب تیرے چہرہ انور کی فضیلت و عظمت کو بیان کرنا ہوگا تو میں والضحیٰ کہہ کر قسمیں اٹھاؤں گا، جب تیری زلف عنبری کا تذکرہ کرنا ہوگا تو واللیل اذا سجا میرا بیان ہوگا، وہ تیری زبان سے نہیں کرواؤں گا، وہ میرا بیان ہوگا، جب تیری رفعت ذکر کا بیان ہوگا ورفعنا لک ذکرک وہ میرا بیان ہوگا، جب تیرے علم کی وسعت کو بیان کروں گا تو وما هو علی الغیب بضنین وہ میرا بیان ہوگا، جب تیرے دامن میں چھپے ہوئے خزانوں کا تذکرہ ہوگا، انا اعطیناک الکوثر میرا بیان ہوگا، ووجدک عائلا فاغنا میرا بیان ہوگا، یاسین والقرآن الحکیم میرا بیان ہوگا، جب تیری کملی کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا تو یا ایھا المزمل میں کہوں گا، یا ایھا المدثر میں کہوں گا، طٰہٰ میں کہوں گا، یاسین میں کہوں گا۔ حبیب دیکھنا تو صحیح، جہاں تیری فضیلت کی بات آئے گی سارا قرآن تیری شانوں سے بھر دوں گا۔ اب اسی طرح آ گئی بشریت محمدی کی بات۔ اللہ نے فرمایا قل
حبیب ایک اور بات ہے، وہ میں نہیں کرتا مگر قرآن میں لکھنی ہے، قرآن میں بھیجنی پڑے گی۔ وہ کسی کا جواب ہے، کسی سوال کا جواب ہے، اس کے اندر حکمت ہے، پر آئے گی قرآن میں نہیں کرتا۔ کل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ پہلی بات یہ کہ باری تعالیٰ تو یہ بات خود کیوں نہیں کرتا؟ تو خود کیوں نہیں کہتا اے ایمان والو میرا نبی ہے تمہارے جیسا بشر؟ یہ بات تو خود کیوں نہیں کرتا اے نبی آپ ہیں ان کے جیسے بشر؟ یہ اسلوب بھی تو ہو سکتا۔ اس نے کہا حبیب سنیں، یہ بات میرے کرنے کی ہے نہیں، میں کروں گا تو معنی اور ہوگا، تیری زبان سے کروانا چاہتا ہوں، ایک حکمت ہے، ایک وجہ ہے، وہ وجہ ہے ورز کرتا ہوں ابھی، اس لیے حبیب وہ بات آپ کریں، میں نہیں کرتا۔ میں کیوں کروں؟ میں تو بنانے والا ہوں، جب میں نے کسی کو تیرے جیسا بنایا ہی نہیں تو میں کیوں کہوں کہ آپ ان جیسے یا کوئی تیرے جیسا؟ میں تو بنانے والا ہوں، میں تو اس حقیقت سے آشنا ہوں، میرے علم میں ہے، میں نے جب کسی کو تیرے جیسا بنایا نہیں، میں کیوں کہوں کہ کوئی تیرے جیسا ہے اور آپ کسی کے جیسے ہیں؟ اس لیے یہ بات میرے کرنے کی نہیں، معاملہ ہے تیرا، تیری امت کا۔ آپ انہیں کہہ دیں تو میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے جیسا بشر، میں تمہارے جیسا۔ اب یہاں سے لوگ پڑھ کر سمجھ بیٹھے کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضور ہمارے جیسے۔ اب یہاں اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر عرض کرنے لگا۔ وہ ایک جملے میں ہے اور اسی کی وضاحت پر ہی سارا یہ بیان ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں اتری بلکہ نفی الوہیت کے لیے اتری ہے۔ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں اتری بلکہ نفی الوہیت کے لیے اتری ہے۔ معنی کیا ہے؟ یہ آیت اس لیے نہیں آئی کہ مصطفیٰ کو بشر سمجھو، یہ آیت اس لیے آئی ہے کہ مصطفیٰ کے معجزات کو دیکھ کر کہیں مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھ لینا، معجزات مصطفیٰ کی وجہ سے کہیں مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھ لینا۔ اب آئیے اس بات کو ہم سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستان محترم، اب پہلا سوال کہ آقا علیہ السلام کی بشریت چہرہ انور سے قدمین شریفین تک سارا جسم مبارک ہر ایک کو تو نظر آ رہا تھا، تو جب ہر آنکھ کے سامنے تھا، ہر دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، تو انہی دیکھنے والوں کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی کہ میں تمہارے جیسا ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں؟ دیکھیں یہاں میں پہنچا خطاب کرنے کے لیے، کیا مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے گھنٹہ لگانے کی ضرورت ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں؟ سب کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے یہ ٹوپی کا رنگ کیا ہے؟ بلیک، کالا۔ کیا یہ بات آپ کو دلیل دے کر مجھے کوئی سرٹیفکیٹ ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس ٹوپی کا رنگ کالا ہے؟ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، پڑھ لو۔ بولیے۔ اچھا، یہ آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں، یہ محفل میلاد ہو رہی ہے، میں کہوں جی میں آپ کے یہ قادر پور چمنہ میں آیا ہوں، میں آپ کو ایک بڑی راز کی بات بتانے آیا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ سارے لوگ اس وقت کنات لگا کے، جھنڈیاں لگا کے، چراغاں کر کے اس وقت محفل میلاد میں بیٹھے، تو آپ کہیں گے حضرت یہ تو بچے کو پتا ہے، پڑھے لکھے کو بھی، ان پڑھ کو بھی، بزرگ کو بھی، جوان کو بھی، بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ محفل میلاد ہو رہی ہے، ہم نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں۔ یہ بات تو یہاں بچہ جانتا ہے، اس کے لیے کسی پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ آئے آ کر بتائے کہ یہ محفل میلاد ہے۔ تو بھائی سادہ سا فارمولہ کیا ہے؟ جو حقیقت ہر آنکھ کے سامنے ہو اسے بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جو ہر ایک کو دکھائی دے رہا ہو اس پر بحث مناظرہ نہیں ہوتا، جو حقیقت ہر آنکھ کے سامنے ہو
विजिबल हो, ओपन फैक्ट हो, मुसल्लमा हकीकत हो, हर आंख देखे, हर अक्ल जाने, हर बंदा छोटा बड़ा समझ सकता हो, उस बात में कोई भाम ना हो, कोई पर्दा ना हो, कोई ढकी छुपी बात ना हो, कोई राज ना हो, वो बात ना बताई जाती है ना जितलाई जाती है, ना उस पर झगड़ा होता है, ना तनाजा होता है, ना इख्तिलाफ होता है, ना मुनाजरा होता। कोई आदमी खड़ा हो जाए, किबला तशरीफ फरमा है, दाढ़ी मुबारक, अब कोई आदमी झगड़ा करेगा, एक बंदा कहे दाढ़ी है, दूसरा कहे दाढ़ी नहीं, भाई जो नजर आ रही है वो तो है, इस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं। तो पता चला कि जो हकीकतें हर आंख के सामने होती हैं उस पर तो दलील की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद समझिए जरा इस नुक्ते को, आका अलैहिस्सलाम का जिस्म पाक सरे अनवर से लेकर कदमैन शरीफैन तक, इस सरापा को कहते हैं बशरियत। ये वजूद जसदी बशरियत कहलाता है, ये वजूद ज़ाहिरी बशरियत कहलाता है, ये जिस्म ज़ाहिरी बशरियत कहलाता है। तो ये बशरियत हर आंख के सामने थी। मेरे आका की विलादत उनके सामने, मिलाद उनके सामने, बचपन उनके सामने, लड़कपन उनके सामने, जवानी सबके सामने, शबाब उनके सामने, फिर शादी ब्याह है, औलाद है, खानदान है, सब उनके सामने। तिजारत करना, लेन देन करना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, बशरियत के सारे मुताल्लिकात वो हर कोई अपनी आंखों से देख रहा था। तो जब मुआशरे का एक एक फर्द, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, जब हुजूर की बशरियत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था, तो फिर क्या जरूरत पेश आई होगी कि 7 आसमानों पार से जिब्राइल को भेजा जाए, उसे कुरान की दलील दी जाए और वो मक्का की गलियों में पहुंचकर मुस्तफा की जुबान मुबारक से ऐलान करवाता फिरे, मैं तुम्हारे जैसा हूं, मैं तुम्हारे जैसा हूं, मैं तुम्हारे जैसा हूं। ये बात क्यों ऐलान करवाई जा रही है, ये कुरान के जरिए से क्यों बयान की गई, इसकी जरूरत क्या पेश आई? तो लोग जो समझ बैठे वो गलत है। ये आयत बता रही है कि देखने वालों को बशरियत मुस्तफा को देखकर कुछ और लग रहा था, कोई तजस्सुस था, कोई हैरत थी, मुजज़ात को देखकर, कमालात को देखकर कुछ और लग रहा था। अगर देखने वालों को यही लग रहा था कि हमारे जैसे हैं, तो फिर ये बात करने की जरूरत क्या पेश आई? तो पता चला कि देखने वालों को ये लगता नहीं था कि ये हमारे जैसे हैं। देखने वालों को ये लगता नहीं था कि ये हमारे जैसे। अगर तो यही नतीजा वो निकाल के बैठे थे कि हमारे जैसे हैं, फिर तो ये मनवाने की जरूरत नहीं। तो मनवाया तो उससे जाता है ना जो उससे पहले उस बात को ना मानता हो या शक और इम्कान पैदा हो रहा हो। तो अगर तो वो सब यही नतीजा निकाले हुए थे कि हमारे जैसे हैं, फिर ये आयत उतारने की जरूरत नहीं थी। तो आयत क्यों उतारी होगी? हबीब इन्हें जरा यकीन तो दिलाइए कि मैं तुम्हारे जैसा हूं। हबीब इस बात का इन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। तो अब आका अलैहिस्सलाम के सहाबा कुरान को पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़कर जब उनका अकीदा भी पुख्ता हो गया कि खुदा को होता है जो सूरज को मगरिब से निकालना चाहे तो निकाल सकता है। अब सब सहाबा का अकीदा भी बन गया, कुरान का बयान भी आ गया, सब चीज हो गई। और वक्त गुजरता रहा, सूरज निकलता भी रहा, डूबता भी रहा। और एक दिन वो आ गया जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी नमाज असर के लिए मेरे मुस्तफा ने डूबे हुए सूरज को इशारा फरमाया और उसे मगरिब से निकाल दिया, मगरिब से निकाल दिया, मगरिब से निकाल दिया। तो कुरान क्या कह रहा था? फाते बिहा मिनल मगरिब, जो सूरज को मगरिब से निकाल सके वो रब होता। मुस्तफा ने सूरज को मगरिब से निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया हबीब अब आप तो राजी हो गए, आपका लाड भी पूरा हो गया, तेरे अली की नमाज भी अदा हो गई, लेकिन अब उसका क्या करूं? वो जो कुरान में लिख भेजा है मेरे इब्राहिम का अकीदा है, मेरा अपना बयान है,
کہ جو سورج کو مغرب سے نکال سکے وہ رب ہوتا ہے. تو اے حبیب اب تیرا لاڈ تو پورا ہو گیا، لیکن اب اس کا کیا کریں؟ اب آنے والے آئیں گے، وہ پڑھیں گے قرآن، قرآن انہیں بتائے گا جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہو وہ رب ہوتا ہے. پھر وہ پڑھیں گے حدیث، حدیث انہیں بتائے گی مصطفیٰ نے نکال دیا تھا. تو اگر کوئی یہ نتیجہ نکال کے بیٹھ جائے کہ ماشاء اللہ مصطفیٰ رب تھے، پھر پوجنے لگ جائے، پھر عبادت کرنے لگ جائے، پھر شرک میں مبتلا ہو جائے، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو چلو پھر میں کوئی اور نبی بھیجتا تھا، وہ جا کر توحید کا سبق پڑھاتے، لیکن اب آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا نہ رسول آنے والا، لیکن تیرے معجزات بھی بے حساب، تو باری تعالیٰ کیا کیا جائے؟ فرمایا حبیب وہ بات جو کرنے کی نہ تھی، بتانے کی نہیں، بتی ہوئی حقیقت ہے. تیرا جسد خاکی، تیرا وجود بشری ویزیبل ہے، ہر آنکھ کے سامنے ہے، ہر آنکھ کو نظر آ رہا ہے، کوئی ڈیبیٹیبل بات نہیں، کوئی مخفی یا چھپی ہوئی بات نہیں، ہر ایک کو دکھائی دے رہا ہے. پر اے حبیب اب آنے والوں کا ایمان بچانے کے لیے اسے ٹیکسٹ کا حصہ بنانا پڑے گا، قرآن میں اتارنا پڑے گا، یہ لکھنا پڑے گا. تو حبیب یہ بات پھر میں نہیں کروں گا، آپ اپنے زبان پاک سے کہہ دیجئے مجھے خدا نہ سمجھنا، میں مخلوق ہونے میں تمہارے جیسا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، معجزات کمالات مصطفیٰ. اچھا کئی لوگ پھر ایسے بھی ہیں جو پھر معجزات کا ہی انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ سورج لوٹ آنے والا ہوا ہی نہیں، یہ واقعہ ہی نہیں ہوا، یہ غلط ہے. بھی کیسے غلط ہے؟ بھئی بخاری میں نہیں آیا. بھئی بخاری میں نہیں آیا تو یہ بتا کہ تیرا اور میرا ایمان حدیث مصطفیٰ پر ہے یا امام بخاری پر ہے؟ اگر تو ایمان ہے حدیث مصطفیٰ پر تو پھر حدیث چاہے بخاری میں ملے، مسلم میں ملے، ترمذی میں ہو، نسائی میں ہو، ابن ماجہ میں ہو، ابو داؤد میں ہو، مسند احمد بن حنبل میں ہو، موطا امام مالک میں ہو، موجم میں ہو، جہاں ہو، پھر حدیث تو حدیث ہے. چلو بھئی معجزہ نہیں مان رہے اس کو، بھئی حدیث نہیں مان رہے. بھئی کیوں نہیں مان رہے؟ بھئی یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے الشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج کا ایک راستہ مقرر ہے، وہ اسی راستے کے اوپر چلتا ہے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ اس کا راستہ بدل گیا. تو قرآن کے جو خلاف ہو جس کا مضمون، تو وہ تو سارے متفق ہیں کہ وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. جس کا مضمون قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث کیسے ہو سکتی؟ یہ وہ چند سوالات ہیں یا اعتراضات جو اس رد شمس کے واقعہ پر کیے جاتے ہیں. مگر دوستو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے اس رد شمس کے واقعہ کی پوری تحقیق کر کے باقاعدہ ایک کتاب چھاپ دی ہے، جس کے اندر ان تمام روایات کا احاطہ کر لیا گیا. اس لیے اب سادہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. حوالہ جات کے ساتھ وہ کتاب پڑھ لیجئے تو رد شمس کا واقعہ، اور پھر بھی جو اختصار کے ساتھ بات یہاں اس موقع پر عرض کرتا ہوں، جو کوئی کہے بھی قرآن نے کہا سورہ یاسین میں یہ آیا تو یہ قرآن کے خلاف ہے. تو یہ تو بتاؤ کہ قرآن صرف سورہ یاسین کو مانتے ہو یا سورہ کہف کو بھی قرآن مانتے ہو؟ ہیں بھائی؟ سورہ کہف بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو سورہ کہف قرآن میں ہے تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہاں وہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، وہ غار میں سو گئے، اور سوئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے سورج اب ان کے آرام میں خلل نہ آئے. تو وہ غار دونوں طرف سے کھلی ہوئی تھی، ادھر سے سورج نکلتا تو دھوپ پڑنی تھی اور ڈوبتا تو بھی دھوپ پڑنی تھی. تو اللہ نے سورج کو حکم دیا، فرمایا سورج خبردار، یہ سونے والے کوئی عام بندے نہیں، کوئی معمولی لوگ نہیں، یہ میرے دوست ہیں، لہٰذا ان کے آرام میں خلل نہ آئے. باری تعالیٰ جو تیرا حکم کیا کروں؟ تو کیا رب تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ دھوپ پڑتی رہے اور درمیان میں بادل کر دے؟ کیا رب تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ دھوپ پڑے اور اس کی تاثیر نہ پہنچنے دے؟ کیا رب تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ دھوپ پڑے اور ان کی نیند میں خلل نہ آئے؟ رب تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا غار کے دونوں دروازے ملا دے، لیکن اس نے فرمایا نہیں،
اب چھوٹے موٹے چیزوں سے میں اپنے دوستوں کی شان دکھاؤں یہ جچتا نہیں. اے سورج اب قربانی تجھے دینی پڑے گی. جی باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا بس ایسے ابھرنا ہے اور جب دھوپ پڑنے کا وہاں موقع آ جائے پھر آپ نے راستہ بدل لینا. راستہ بدل کے منزل طے کر پھر جب وہ دھوپ کے اینگل سے گزر جائے پھر واپس آ جانا اپنے مدار پہ, پھر سفر طے کرنا, پھر جب ڈوبنے لگے اور پھر اپنا راستہ بدل لینا ہے, پھر مڑ جانا, پھر مڑ کے پھر اپنے راستہ طے کرنا, پھر مدار میں آنا, پھر ڈوب جانا. ٹھیک ہے باری تعالیٰ جو تیرا حکم آج ایسے کر لیتا ہوں, ابھرتے ہوئے بھی اور ڈوبتے ہوئے بھی, مگر باری تعالیٰ یہ بتا دے یہ آج کے دن کے لیے ہے, یہ کب تک سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا اچھا پھر یہ بات ہے تو ان کی مرضی, وہ پھر سوئے رہے. کتنا سوئے رہے؟ کیا ایک دن, کیا ایک ہفتہ, کیا ایک مہینہ, کیا ایک سال, کیا ایک صدی؟ ارے 309 سال تک وہ صحابہ کہف غار کے اندر سوئے رہے اور سورج ہر روز راستہ بدل کے ابھرتا تھا, راستہ بدل کے غروب ہوتا تھا. ارے بنی اسرائیل کے اولیاء کے لیے سورج 309 سال تک ہر روز ابھرتے ہوئے بھی راستہ بدلے اور ڈوبتے ہوئے بھی راستہ بدلے تو تیرا فتویٰ نہیں جاگتا. اور امت محمدی کا جو سرچشمہ ولایت ہے علی, اگر ان کی نماز عصر کے لیے خود حکم مصطفیٰ کے اوپر سورج ایک بار مغرب سے پلٹ آئے تو تجھے لگتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہو گیا, یہ نظام کے خلاف ہو گیا, یہ معجزہ خلاف قرآن ہو گیا, لہٰذا یہ قابل رد ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اتنا تو سوچا ہوتا کہ وہ جو سورج کا نظام بیان ہو رہا ہے سورہ یاسین کے اندر وہ تو ہے رب کا نظام. الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ رب کا نظام ہے اور معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں جہاں نظام ٹوٹ جائے. اور اگر نظام کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا رہے تو وہ تو خارق کی عادت نہ ہو, تو جو خارق کی عادت نہ ہوا نہ وہ کرامت ہے نہ وہ معجزہ ہے. تو معجزہ تو کہتے ہی اسی کو ہیں جہاں نظام ٹوٹ جائے. تو اس لیے دوستان محترم معجزہ اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی اور اب تعالیٰ کے نظام کی حقیقت کچھ اور ہوتی. نظام تو یہی ہے کہ ایک پیالے سے ایک آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا اور معجزہ مصطفیٰ یہ ہے کہ 70 پی کر سیراب ہو گئے. نظام تو یہی ہے کہ اپنے پسینے سے اگلے دن آپ اپنی بنیان اور کپڑے نہیں پہن سکتے کہ بدبو آتی ہے. اور معجزہ مصطفیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شیشی سنبھال کے رکھ لے پسینہ مصطفیٰ کی اور اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر عطر بنا کے دے دے اور جا کر وہ اپنے جسم پہ لگائے تو ساری زندگی مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو نہ جائے. اور بات صرف یہاں نہ رکے بلکہ 7 پشتوں تک جو بچہ پیدا ہوتا رہا اس خاندان میں اس بچے کے جسم سے بھی مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی ہے. حضرت مولا کائنات کے لیے یہ رد شمس کا واقعہ ہوا اور اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ اس کو امام زہبی نے لکھا میزان الاعتدال میں, امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے, اسی طرح امام طبری نے لکھا جامع البیان پڑھ لیں, حافظ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ کے اندر, دیگر محدثین اور مفسرین نے لکھا اس واقعہ کو. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حدیث میں نہ بھی ہو تو جب بنی اسرائیل کے اولیاء کے لیے 309 دن تک سورج ہر روز 2 مرتبہ راستہ بدل سکتا ہے اور یہ ممکن ہے تو یہ تو حکم مصطفیٰ تھا, یہاں کیا ناممکن تھا؟ معجزہ مصطفیٰ کے سامنے کیا ناممکن تھا؟ تو وہ واقعہ کیسے ہوا؟ آقا علیہ السلام لشکر میں تھے, سفر میں, حضرت مولا کائنات کو کہیں بھیجا, وہ واپس تشریف لائے, اتنے میں عصر کی نماز ہو گئی تھی. تو آقا علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو بلا لیا, فرمایا علی ادھر آؤ, گود بچھاؤ, میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہنا گوارا نہیں کیا کہ یا رسول اللہ بس 2 منٹ دے دیں, میں نماز پڑھ لوں, پھر جیسے آپ کا حکم ہوگا. کیوں نہیں کہا ہوگا؟
کیا ماشاءاللہ وہ ہماری طرح بہانہ لگانے والے تھے کہ چلو بہانہ مل گیا، خود ہی تو انہوں نے بلایا ہے، اب میں کیا کروں؟ بہانے والے تو نہیں تھے۔ یہ تو اس گھرانے کی بات ہے جو سر کٹانا تو جانتے ہیں، قضا نہیں کرتے۔ یہ اس گھرانے کی بات ہے۔ مولا شاہ صاحب تشریف فرما ہے کہ جو سر کٹانا تو جانتے ہیں پر قضا نہیں کرتے۔ اور یہ تو حضرت مولا کائنات کی نماز ہے کہ پنڈلی مبارک چیر کر تیر نکال دیا، پر انہماک کا عالم یہ تھا نماز کے اندر کہ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ تو یہ تو حضرت علی کی نماز کے ساتھ کیا محبت تھی۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں جو آ کر جھولی بچھا دی اور نماز کی بات نہیں کی تو وجہ کیا ہوگی؟ یا تو علی کے عشق نے کہا ہوگا کہ اے علی، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں؟ یا تو علی کے عشق نے یہ اندر سے آواز دی ہوگی، یا پھر علی کے وجدان نے یہ کہا ہوگا کہ علی، میں اگر اس نبی کا غلام ہوں تو سورج بھی تو اسی نبی کا غلام ہے۔ یہ عالمین کے نبی ہیں، ساری خلق کے نبی ہیں، اور سورج کی مجال کیا ہے کہ میری نماز ہضم کر کے ڈوب جائے۔ مصطفیٰ کوئی بے بس رسول نہیں ہے، یہ ہے مختار کل۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات پر ان کا ایقان اور یقین تھا۔ خیر، یہ تو ہماری توجیہ ہے، تعویل ہے، لیکن ان کے ذہن میں جو بھی تھا پر نماز ادا نہیں کی، گود بچھا دی اور آقا علیہ السلام آرام فرما ہوئے، اور آرام فرما ہوئے سورج ڈوب گیا۔ اچھا ڈوب گیا تو کیا آقا علیہ السلام واقعی سو رہے تھے؟ حضور کا تو فرمان ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ تو دل تو جاگ رہا تھا، پر حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور میرے آقا نے آنکھ کھولی تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور کیا کلمات ہیں، قربان جائیں۔ میرے آقا نے عرض کرتے ہیں اللہم ان علیاً کان فی طاعتک وطاعت رسولک فرقد علیہ الشمس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے عرض کی باری تعالیٰ، یہ جو علی کی نماز رہ گئی ہے یہ تیری فرما برداری میں بیٹھا رہا، تیری فرما برداری میں بیٹھے بیٹھے علی کی نماز رہ گئی ہے۔ تو کیا اللہ نے کوئی آیت بھیج کے اس کا رد فرمایا؟ حبیب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری اطاعت تھی یا تیری تھی؟ میری اطاعت تو نماز پڑھنے میں تھی، آپ کی اطاعت تو ہو رہی تھی کہ آرام کروا رہا تھا، میری اطاعت کہاں ہوئی؟ کہ اللہ نے کوئی ایسی بات کی؟ ہرگز نہیں، بلکہ قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حبیب تو نے سچ فرمایا، تیری زبان پر تو نہیں میں بول رہا تھا۔ میرا بھی عرش سے یہی حکم تھا، علی مصطفیٰ کے آرام کا خیال کر، باقی رہی نماز وہ ہم پہ چھوڑ دے، وہ ہم جانے اور نماز جانے۔ تو میرے آقا نے عرض کی اچھا چلو، کیا کوئی اور سلوشن نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، نماز رہ گئی تو نماز معاف بھی تو ہو سکتی تھی، بولو ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ حضور عرض کرتے باری تعالیٰ ان کی ایک نماز معاف کر دے، ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ بولو، ہم نے تو ساری معاف کروانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں تو اس بات پہ بولنا چاہیے نا بھی معاف ہو سکتی ہے، ہم نے تو ساری چھوڑ رکھی ہیں، بھی معاف کروائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، فرض عین، لیکن قیامت کے دن میرے آقا جس کسی کی جو شفاعت کریں گے اللہ معاف فرما دے۔ تو حضور چاہتے تو حضرت علی کی نماز بھی معاف کروا لیتے، یہ آپشن بھی موجود تھا۔ اچھا پھر قضاء کا جو حکم ہوا، یہ سبسٹیٹیوٹ اور متبادل جو دیا ہے قضاء کا، تو یہ بعد میں کیوں آیا؟ یہ اس موقع پر آ سکتا تھا۔ جیسے دیکھیں وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا تو اس کا متبادل حکم تھا تیمم، تو وہ تیمم کا حکم اسی موقع پر نازل ہوا کہ پانی نہیں ہے، چلو جب پانی نہ ہو یہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ آج بھی ایک آدمی کی نماز رہ گئی تو آج وہ قضاء کا حکم آ جاتا۔ حبیب آپ کی امت میں یہ گنجائش رکھی ہے، جس کی نماز رہ جائے مجبوری میں ایسے بعد میں پڑھ لے، اس کی قضاء قبول کروں، تو قضاء کا حکم بھی آ سکتا تھا۔ پر نہ تو رب نے کوئی اور آپشن دکھایا، نہ مصطفیٰ نے کوئی اور چوائس پکڑی، سیدھی ایک ہی بات کی میرے مصطفیٰ نے، فرقد علیہ الشمس، باری تعالیٰ سورج کو واپس بھیج، سورج کو واپس بھیج۔ ارے کیا یہ کوئی روٹین میٹر تھا؟ ہوتا آیا تھا؟ کیا سورج سب کی نمازیں پڑھوا کے بعد میں ڈوبا کرتا تھا؟ انوکھی بات میرے مصطفیٰ نے کر دی، باری تعالیٰ سورج کو واپس بھیج۔
اب رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا حبیب اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں تو روز ڈبوتا ہوں اور روز طلوع کرتا ہوں، روز ابھارتا ہوں، پھر میری طاقت کو بھی ہر کوئی مانتا ہے، میرے کام کو بھی ہر کوئی جانتا ہے، پھر ایسا کرتا ہوں، موقع تو قدرتی بن گیا ہے، پھر آج تیری شان دکھاتا ہوں، اور تیری شان یوں دکھاتا ہوں کہ آپ انگلی مبارک کا اشارہ کریں، سورج تیرا منتظر ہے، وہ تیرے کہنے پر واپس پلٹ آئے تاکہ ساری خلق ایک نظارہ تو کر لے اور یہ حقیقت جان تو لے کہ تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک یہ نظام تو سارا خدا کا ہے مگر تابع فرمان مصطفیٰ کا۔ تو میرے آقا نے اشارہ فرمایا، سورج واپس نکلا، اور سورج جو واپس نکلا اس موقع پر عرفاء نے اگلی بات کی ہے توجیہاً، انہوں نے کہا کہ سورج کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا سورج کا جو ڈوبنا ہے یہ اس کے حسب حال سجدہ ہے۔ تو گویا سورج تھا سجدے میں، اسے پہنچا حکم مصطفیٰ کہ واپس پلٹ گیا۔ اب گویا اس نے بھی کچھ رب تعالیٰ سے بات چیت کی ہوگی، بری تعالیٰ اب کیا کروں، تیرا سجدہ پورا کروں یا تیرے مصطفیٰ کا حکم پورا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ہوگا اے سورج ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی، تیرا تو ایک سجدہ ہے، اس علی کو دیکھ جو سارے سجدے قربان کر کے بیٹھا ہے، جا واپس پلٹ جا، پہلے علی کا سجدہ ہوگا پھر تیرا بھی سجدہ ادا ہوگا۔ تو سورج پلٹا مصطفیٰ کے اشارے پر، تو سورج تو پلٹ آیا، حضرت مولا کائنات نے نماز بھی ادا کی، پر رب کا وہ فرمان قائم تھا کہ فاتح بہا من المغرب، سورج کو مغرب سے نکالنے والا رب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب اب آپ کہہ دیجئے انما الہکم الہ واحد، یہ اعلیٰ حضرت نے جہاں سے نقطہ اخذ کیا یہ وہ مقام ہے اس کا، آخر ان دو باتوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ حبیب آپ ہی نہیں کہیے میں تمہارے جیسا بشر، میری طرف وحی آئی تمہارا خدا ایک ہے، میں تمہارے جیسا بشر تمہارا خدا ایک ہے، میں تمہارے جیسا بشر تمہارا خدا ایک ہے۔ اب خدا کا ایک ہونا اور مصطفیٰ کا بشر ہونا، ان دو کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ میں تمہارے جیسا بشر تمہارا خدا ایک ہے، تو جوڑ اس کا یہی ہے کہ مجھے الہ نہ سمجھنا، الہ میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، بس اس ایک بات میں تمہارے جیسا ہوں، جو تمہارا الہ ہے وہی میرا الہ ہے، جو میرا الہ ہے وہی تمہارا الہ ہے۔ بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے اس ایک پہلو میں ہمارے جیسے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے، جو مصطفیٰ کا معبود ہے وہی ہمارا معبود ہے، جو مصطفیٰ کا خالق ہے وہی ہمارا خالق ہے، اور جو مصطفیٰ کا رازق ہے وہی ہمارا رازق ہے۔ دوستو باقی کسی بات میں نہ کوئی مصطفیٰ جیسا ہے نہ مصطفیٰ کسی کے جیسے ہیں، کوئی مثل نہیں ہو ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں ہو ڈھولن۔ اس لیے دوستان محترم اب وقت کافی ہو گیا، بس ایک مثال تھوڑی سی عرض کرتا ہوں تاکہ بات تھوڑی کلیئر ہو جائے۔ اب سبھی اینک تو دے ہم ذرا، گلاس شیشہ، یہ شیشہ بنتا ہے مٹی کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں سلیکا سینڈ، بیسک میٹیریل اس کا وہی ہے، اس سے بنتا ہے شیشہ۔ تو لہٰذا جو شیشہ بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں، پھر اس مٹی کو لے کر آتے ہیں، پھر آ کر اسے پروسیس کرتے ہیں اور اسے خاص ٹیمپریچر پہ جا کر میلٹ کرتے ہیں، اتنا پگھلا دیتے ہیں کہ پھر اس کی کثافتوں کو دور کر دیتے ہیں، اسے لطیف سے لطیف تر بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شیشہ بن جاتا ہے۔ تو کچھ کیمیکل ملایا، کچھ ہیٹ اور تپش دی، حرارت دی اور اسے پیوریفائی کیا اور شیشہ بن گیا۔ تو اگر اس وقت یہاں ٹیبل کے اوپر ایک یہ شیشہ رکھ دیا جائے اور ایک اسی سلیکا سینڈ مٹی کا شاپر بھر کے رکھ دیا جائے اور کوئی آدمی یہاں کھڑا ہو جائے وہ کہے جی یہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو آپ سب اس کی بات کو مان لیں گے؟ بولیے، ایک سمجھدار آدمی کھڑا ہوگا وہ کہے گا بھی دیکھو ایک زمانہ تھا جب یہ والی مٹی ایسے، اب اس کا نام بدل گیا، اب اس کا نام ہے شیشہ، اب اس کو مٹی نہیں بول سکتے اور اس مٹی کو آپ شیشہ نہیں کہہ سکتے۔ بے شک یہ شیشہ اسی مٹی میں سے بنا ہے، مگر بنا ضرور ہے پر اب مٹی نہیں ہے۔
مٹی میں سے بنا ضرور ہے پر اب مٹی نہیں ہے، مٹی کی مٹی رہی، یہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ اس کو ایک کاریگر نے چن لیا، چن کر اسے اپنی انڈسٹری میں لایا، پروسیس کیا، پیوریفائی کیا، اس کو پگھلایا، پھر اس کی کثافتوں کو دور کیا، اسے لطیف سے لطیف تر بنایا اور اسے یہاں تک پہنچا دیا کہ اب اس کا نام بھی بدل گیا، کام بھی بدل گیا، مقام بھی بدل گیا، خصوصیات بدل گئی، شکل بدل گئی، صورت بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہا۔ نام بدل گیا، اس کو شیشہ کہہ سکتے ہیں، مٹی نہیں کہہ سکتے، اور مٹی کو مٹی کہیں گے، شیشہ نہیں کہہ سکتے۔ نام کا اتنا فرق آ گیا۔ پھر کام کا بھی فرق ہے، وہ مٹی اٹھا کر کسی کی آنکھ میں پھینک دیں، جو نظر آتا ہو وہ بھی گیا، اور اگر یہ شیشہ لگا لیں تو جسے آنکھ نہ دیکھ سکے اسے شیشہ دکھا رہا ہے۔ کتنا فرق پڑ گیا اس کے فنکشن کے اندر، اس کے کام کے اندر، اس کی طاقت کے اندر۔ پھر اسی طرح مقام بھی بدل گیا، وہ پاؤں کے نیچے پڑی ہے، جوتے کو لگ جائے تو آپ جوتا صاف کریں گے، اور اینک آپ نے چہرے پر سجا رکھی ہے، یہ آپ کی زینت ہے، یہ کہاں پہنچ گئی؟ تو نام بھی بدل گیا، مقام بھی بدل گیا، کام بھی بدل گیا، کریکٹرسٹکس بدل گئی، خصوصیات بدل گئی، سب کچھ بدل گیا۔ کوئی ایک آدمی یہاں کھڑا ہو کر مجھے وہ چیز بتائے جو مٹی اور شیشے کے درمیان کامن ہے، ایک جیسی ہے۔ کوئی ایک چیز بتا دو کہ فلاں چیز اس مٹی اور اس شیشے کے درمیان اب ایک جیسی ہے۔ کوئی لگتی ہے کوئی ایک جیسی شے؟ یہ ہے دنیا کے کاریگر کا کمال۔ وہ مٹی میں سے شیشہ بناتا ہے، پھر وہ شیشہ مٹی جیسا نہیں رہتا، اس کا نام بدل جاتا، کام بدل جاتا، شان بدل جاتی ہے، مقام بدل جاتا، خواص بدل جاتے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ارے دنیا کا کاریگر ایک شے سے ایک شے کو بنا کر یہاں سے یہاں تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ جو کاریگروں کا کاریگر ہے اس کی کاریگری پر تیرا کوئی ایمان نہیں۔ وہ کاریگروں کا کاریگر کیا کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہے تو کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ اس کی تو یہ شان ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو بس دوستان محترم، اس نے بنائے وجود، اس نے بنائے جسم، اس نے بنائی بشریتیں، تیری اور میری بشریت، پھر مصطفیٰ کی بشریت۔ پھر کیا ہوا؟ ہر کوئی بشر کا بشر رہا، مصطفیٰ کی بشریت کو چن کر اس نے اپنے حسن کا آئینہ بنا لیا۔ بشریت مصطفیٰ کو چنا، رب تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل روضہ انور والی جگہ سے مٹی لے کر آ، مصطفیٰ کی بشریت بنانی ہے۔ اور وہ اس مٹی کو جنت کی انڈسٹری میں لے کر گیا، اسے تسنیم کے پانی سے پیوریفائی کیا گیا، اس کی کثافتوں کو دور فرمایا، پھر اپنے نور کی قربت عطا کی، اپنے نور کی تجلی اور صحبت عطا کی، اور اس بشریت مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا پیوریفائی کر دیا، اتنا مزکا، مصفا، مجلہ کر دیا کہ جب اسے شب میلاد مصطفیٰ میں آمنہ کی گود میں اتارا تو جسم تو تھا پر سایہ نہیں تھا۔ بشریت تو تھی پر خواص بدل گئے تھے، بشریت تو تھی پر شان بدل گئی تھی، نام بھی بدل گیا تھا، کام بھی بدل گیا تھا، مقام بھی بدل گیا تھا۔ آنکھ تو تھی اس بشریت میں، پر تیری اور میری طرح نہیں کہ پردے کے پیچھے نہ دیکھ سکے، ایسی آنکھ دی جو تحت سرا سے عرش اولا کو دیکھے۔ کان تو تھے اس بشریت میں، پر تیری اور میری طرح نہیں کہ چار آدمی برابر بولنے لگ جائیں، سمجھ نہیں آتی کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کہنا پڑتا ہے شور بند کرو۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں روح زمین کے تمام غلام، روح زمین کے تمام غلام، کوئی جہاں سے پڑھے مجھ پر سلام۔ فرمایا میں سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، ولدیت بھی جانتا ہوں، علاقہ بھی جانتا ہوں، پر اس کا سلام سن کر اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ صلوات مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام۔ تو بشریت مصطفیٰ میں کان تو تھے پر ان کانوں کی شان کچھ اور ہو گئی تھی، زبان مبارک تو تھی پر زبان کا بولنا یہ ہو گیا تھا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اس کو، اس بشریت کو پسینہ
پسینہ تو آتا تھا پر تیری اور میری طرح بدبو نہیں پھیلتی تھی، بیماریاں نہیں پھیلتی تھی، بلکہ کوئی سنبھال کے رکھ لے تو 7 مشتوں تک خوشبو نہ جائے۔ اس بشریت کا لعاب مبارک تو تھا، پر تیرے لیے میرے لیے لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت، جراثیم ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لعاب مصطفیٰ کی شان یہ تھی بیمار کو لگے تو شفایات ہو جائے، آنکھ کے مرض والے کو لگائیں خیبر میں، حضرت مولا کائنات کو شفایات کر دیا۔ بدر میں صحابہ کے زخم پر لگایا تو اسے مرہم لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی، یہ لعاب مصطفیٰ شفا بن گیا۔ اس لیے دوستان محترم، بشریت مصطفیٰ تو حق ہے، پر بشریت کے کسی پہلو میں نہ کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، نہ مصطفیٰ کسی کے جیسے ہیں۔ ہاں، بشریت کا ایک آسپیکٹ ہے، ایک پہلو ہے جس میں ہم اور مصطفیٰ ایک صف میں کھڑے ہیں، اور وہ صف یہ ہے کہ ہمارا الہ ایک ہے، ہمارا الہ ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے۔ بس اس کے معبود ہونے میں ہم اور مصطفیٰ ایک صف میں کھڑے ہیں، اس کے خالق اور مالک ہونے میں ہم اور مصطفیٰ ایک صف میں کھڑے ہیں۔ باقی کسی بات میں نہ کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، نہ مصطفیٰ کسی کے جیسے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے آئی ہی نہیں، یہ آیت نفی الوہیت کے لیے آئی ہے کہ معجزات مصطفیٰ کو دیکھ کر خدا نہ سمجھنا۔ بس دوستو، آخری جملہ اس خطاب کا کرکس اور خلاصہ، مصطفیٰ خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ ایک خدا ہونے سے پاک سمجھے، پاک رکھیں مصطفیٰ کو، باقی ساری خدائی مصطفیٰ کی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال تو لطف و کرم فرمائے، ہمیں آقا علیہ السلام کی شان کو سمجھنے، ماننے اور دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ 7 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور 40 سے زیادہ بچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک ناظر ختم کیا ہے، اور 10 بچیاں تھیں جنہوں نے قرآن پاک ختم کیا۔ اور اب یہ تقسیم انعامات کا مرحلہ بھی ہے، دستار کا بھی ہے، اور یہ محنت ہے ہمارے اساتذہ اکرام قاری محمد قاسم میروی صاحب اور ان کے ساتھ استاد علی آصف صاحب۔ اب ہم آپ سب دوست وہی تشریف رکھیں، دستار مبارک مفتی صاحب اور پیر صاحب فرمائیں گے، اس کے بعد پیر صاحب مختصر خطاب بھی فرمائیں گے، آپ لوگوں کو نصیحتیں فرما کر پھر دعا بھی کرائیں گے۔ اب ڈاکٹر وحید صاحب تشریف لیں۔ اب ہم حفاظ کرام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، حافظ محمد اکبر ماہر غلام یاسین منگوانی شریف سے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہمارے ہاں بچے جو پڑھ رہے ہیں اس مدرسے میں، منگوانی شریف، ہیڈ سیفن، بیر سوائن، نئی بستی اور مسا کوٹا، بہت دور دور سے یہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کم و بیش ہمارے مدرسے کے بچوں کی تعداد 250 ہو گئی ہے۔ اور اب آتے ہیں حافظ محمد اکبر والد ماہر غلام یاسین موضع منگوانی شریف، اور دوسرا بچہ ہے محمد تنویر والد ماہر وزیر احمد قادر پور چبنا۔ اور اس کے بعد عبداللہ والد ملک محمد صدیق چیلے وائن سے ہے، اور محمد رضوان والد محمد اجمل قادر پور چمنا، محمد رضوان والد محمد اجمل۔ اس کے بعد ہے عبید اللہ والد ملک باقر چیلے واہن، عبید اللہ۔ اور ایک بچہ جس کا آپریٹ ہو چکا ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ اسے صحت دے، غلام یاسین ولد ماہر محمد اسلام بستی کوٹیا۔ اب ناظرے والے بچوں کی طرف آتے ہیں۔
डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ से रास्ता बनाएं, बच्चे नाजरे वाले वहाँ से आएंगे और उनको फिर आप। और एक बच्चा हाफिज और भी रह गया है, मोहम्मद तलहा नवाज वल्द माहर हक नवाज कादरपुर चिमना। मोहम्मद तलहा नवाज वल्द माहर हक नवाज दुकानदार कादरपुर चिमना। अब नाजरे वाले बच्चे, सबसे पहले आएगा नूर हसन वल्द मोहम्मद हशमत अली कादरपुर चिमना। हसनैन माहर मोहम्मद वजीर बस्ती कुटिया। शहजाद वल्द मोहम्मद नसीर बस्ती कुटिया। अली हसन माहर मोहम्मद शाहिद नवाज टोबावाला। मोहम्मद यूसुफ वल्द मलिक मोहम्मद लतीफ चेलेवाही। दुआ फरमाते रहे। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। दुआ करते रहे हमारा मदरसा ता क़यामत इसी तरह आबाद रहे। इसके बाद मोहम्मद वकास वल्द माहर मोहम्मद रमज़ान गुलाम वाला। नैन अब्बास वल्द मोहम्मद इरफान भट्टी कादरपुर चिमना। अब्दुल हादी वल्द राना मोहम्मद ताहिर कादरपुर चिमना। मोहम्मद मुजम्मिल नजर अब्बास मसीत वाला। शेख मोहम्मद औन वल्द शेख मोहम्मद अरशद कादरपुर चिमना। सबीउल्लाह वल्द राना मोहम्मद तस्लीम कादरपुर चिमना। मोहम्मद सकलैन वल्द महर गुलाम शबीर कादरपुर चिमना। मोहम्मद मुजम्मिल वल्द महर गुलाम मुस्तफ़ा बैरसी वाहिन। आप लोगों को पिछले साल सालाना जलसे में इसी स्टेज पे खड़े होके एक खुशखबरी सुनाई थी कि हमने बच्चियों के मदरसे के लिए जगह का इंतज़ाम किया है, जिसकी रकम अदा करनी थी 20 लाख रुपए। और आज इसी स्टेज से 1 साल के बाद आप लोगों को मुबारक हो कि हमने वो रकम 20 लाख अदा कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जनाब कारी मोहम्मद कासिम साहिब। और ये अल्लाह रसूल का करम और आप लोगों का ताउन है कि इतनी बड़ी रकम अदा हो चुकी है। और अब आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि आप, अब तामीराती काम शुरू होगा इस साल में, आप इससे ताउन करते रहेंगे। अब आता है मोहम्मद सुल्तान वल्द राना मोहम्मद अलीम और मोहम्मद मुदस्सिर वल्द राना मोहम्मद शफीक इरफान माहर मोहम्मद रमज़ान इसहाक हाफिज सईद अहमद। मोहम्मद फराज वल्द माहर हक नवाज कादरपुर चिमना। मोहम्मद फराज वल्द माहर हक नवाज दुकानदार कादरपुर चिमना। मेरे 2 भांजों ने यहाँ पर आज दस्तार की, एक हाफिज है और एक नाजरे में। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। शेख हम्माद वल्द शेख मोहम्मद सईद बिन हाजी शेख अल्लाह रखा कादरपुर चिमना। मोहम्मद फरमान वल्द मोहम्मद तुफैल बैरसी वाहिन। अली रजा वल्द राना मोहम्मद तस्लीम कादरपुर चिमना। जुहेब वल्द डॉक्टर फियाज खान बलोच। मोहम्मद हुसैन वल्द महर मोहम्मद हामिद गुलाम वाला। मोहम्मद मुनीब वल्द राना मोहम्मद मुख्तियार कादरपुर चिमना। ये मोहम्मद मुनीब राणा इंतजार का भतीजा है। मोहम्मद जुनैद माहर मोहम्मद निवाज कुटिया। मोहम्मद मुदस्सिर माहर मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा बैरसी वाहिन। मोहम्मद मेहताब मोहम्मद वजीर अहमद। मोहम्मद मेहताब वल्द मोहम्मद वजीर अहमद कादरपुर चिमना। फैजान अली वल्द राना मोहम्मद शौकत नई बस्ती।
یہ نئی بستی ویر سیوین والی ہے جی. محمد مزمل ولد رانا محمد اشفاق قادر پور چمنا. محمد جلال ولد محمد خالد کھوکھر بستی کٹیا. یہ تھے جی 40 سے زیادہ تعداد تھی جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا. اب آئے تقسیم انعامات کے لیے. جن دوستوں نے گیٹ سجائے سواریاں سجا کر لائے تھے ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال کی اس طرف آ جائیں پہلے سے تاکہ آپ لوگ اسی سٹیج کی اسی طرف سے آئیں اور اپنے تحفے قبول کریں. پیر صاحب اور مفتی صاحب مختار احمد ان سے گزارش کروں گا آئیں اپنا انعام وصول کریں. اور اسی طرح ڈاکٹر فیاض خان بلوچ اور غلام شبیر خان جویا انہوں نے بھی گیٹ سجایا. ان کے ساتھی محمد اختر بھٹا اور محمد اختر بھٹی ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنا تحفہ قبول کریں. اور غلام رسول کی پل پر گیٹ سجانے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنا تحفہ قبول کریں. اور راؤ محمد تسلیم اور رانا محمد کاشف اور ان کے ساتھیوں نے مل کر گیٹ بنایا. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنا انعام وصول کریں. اور علی گور کا بیٹا علی شان نمبردار نے بھی گیٹ بنایا. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا تحفہ قبول کریں. رانا غلام شبیر چنر نے اپنی دکان کو سجایا اور استقبال کیا جلوس کا بڑا شاندار طریقے سے. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنا تحفہ قبول کریں. اور ماسٹر محمد اسلام جاوید کے بھتیجوں نے محمد احمد اور عبد الرحمن اور ان کے ساتھیوں نے گیٹ بنایا. ان سے گزارش ہے اپنا تحفہ قبول کریں. اور اسی طرح موٹر سائیکل سجا کر لانے والے سکلین فلک شیر اور اس کے ساتھ دوسرا موٹر سائیکل سجانے والے علی سجاد توتا والا اور ان کے ساتھ تیسرا موٹر سائیکل سجانے والے محمد احسن ناصر یہ بھی آئیں اپنا تحفہ پیر صاحب کے ہاتھ سے مفتی صاحب کے ہاتھ سے قبول کریں. اور اب آتے ہیں ایک دوست نے کار سجائی حاجی محمد ارشاد نے وہ آئیں وہ بھی اپنا تحفہ وصول کریں. اور اس کے بعد ہمارے جلوس کے ساتھ 2 جلوس مزید شریک ہوئے اس سال. بستی کنڈ احمد اثر سے ایک بہت بڑا قافلہ قاری مقبول احمد اور قاری محمد عامر کی قیادت اور ڈاکٹر ایوب ساکی کی قیادت میں آیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میلاد کمیٹی قادر پور چمنا کی طرف سے انہیں تحفہ دیا جاتا ہے. ڈاکٹر ایوب ساکی صاحب تشریف لائیں اور اپنا تحفہ قبول کریں. اور اسی طرح نئی بستی ویر سیوین سے ایک بہت بڑا جلوس آیا ڈاکٹر ریاض احمد اور عبداللطیف کی قیادت میں. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا تحفہ قبول کریں. ڈاکٹر ریاض احمد صاحب. اور اب آخر میں آخری انعام اور یہ انعام وہ ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آستانہ سرسبز رحیم یار خان کے طرف سے دودھ کی سبیل کا اہتمام ان کے غلامان عمران اکبر خان جویا اور محمد سلیم صاحب رب نواز اور محفوظ احمد خان اور ان کے دوست و احباب کے تعاون سے جس میں عبدالستار خان بلوچ وغیرہ سے بھرپور طریقے سے دودھ کی سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پورے جلوس میں یہ دودھ تقسیم کیا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ 7 سال سے جاری و ساری ہے. میں گزارش کروں گا عمران خان صاحب سے کہ وہ آئیں اپنا تحفہ وصول کریں. شکریہ جی. آج کا یہ سارا معاملہ ہوا اور دعا کریں اللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. تشریف رکھیں بھائی. ہمارے مدرسے کے دوسرے استاد صاحب ہیں جی ان کے سر بھی دستار ہوئے. شکریہ بھائی تمام دوستوں کا جتنے لوگ آج کی محفل میں شریک ہوئے. اور اس کے بعد اب جتنے مہمان آئے ہمارے خاص کر علامہ مولانا عبدالرشید میروی صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے اسٹیج کو زینت بخشی. اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں
ولولے کے ساتھ ذرا ہلا کر اپنے ہاتھوں کو سرکار کی آمد اسی مہینے میں ہو یہ تو خوشی کا اظہار کریں. سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عماد الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، احد احمد صداون تو صدقے، تیرے نیم دے برکے پاون تو صدقے، حسین پیر ملک رضادہ تیرے بال بچڑے بہاون تو صدقے. دوستو مختصر گال آپا خوش نصیب دوستو پوت جام ہوئے خوش تھینے ہیں شکر پڑھتے ہیں. دوستو نما گھر مل ونجے شکر پڑھتے ہیں خوش تھینے ہیں. اللہ سے رنگ لا دے وے نوکری مل ونجے خوش تھینے ہیں. اچھی سواری مل ونجے خوش تھینے ہیں. دوستو جڈن اللہ کرم کرے تو اپنا محبوب عطا فرماوے خوش کیوں نہیں تھینا چاہیے. تو دوستو آپا خوش نصیب ہیں الحمدللہ. آپا حضور دی آمد بیٹھے ہیں خالصتاً کہ وہ پاک محفل کہتے یا ذکر خدا تھی نہ پہ یا ذکر مصطفیٰ تھی نہ پہ. تو دوستو حضرت موسیٰ تشریف فرما ہیں. آپ کو ایک گروپ آوے دے چند لوگ ہیں آدھیں سونا اساں سنے تساں نبی سائیں وے تے اللہ سائیں ناگاہی کرے دے وے. اللہ دے او نبی وے جے کو کلیم آکھا میں دے تساں کلیم اللہ وے. سونا توارے کول آئے ہیں. سونا ایک ساری عرضی ہے آپ فرمائنے دسو کیا دے وے. سونا گناہ گار ہیں اتنے گناہ کیتے سے آج تھک گئے ہیں توارے کول آئے ہیں. اللہ نال گال ہی کرے دے وے آج پوچھ لے وہ ساکو معافی مل سی تکینے مل سی. آج کو بعد اسا گناہ نہیں کریں دے جتنے گناہ کیتے سے اور تھک کے توارے کول آئے ہیں. تو دوستو حضرت موسیٰ اللہ نال ہم کلام تھینن حکم تھی دے موسیٰ اینا کو آگ سامنے ایک وسطیے اس اللہ دے نیک رانن اللہ دے ولی رانن یہ وسطیے چلے ونجن میں خدا اینا کو معاف فرما دے سا. دوستو کاملین فرمینن اتو نکتہ پیدا کیا. وہ نکتہ کیا ہے؟ وہ نکتہ ہے جنانی کا ہے تو معافی ملیے یا نبیوں نے صدقے ملیے یا والولیوں نے صدقے ملیے. دوستو کوئی شخص بہت بڑی گا نبی سیدہ فرمان قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن دی قبر جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے. ایک نکتہ پیدا پہلے ایک دیکھوں مومن کے کو آکھا ویندے جڑا سچ بولے کو آکھا ویندے جڑا ایمانداری نال ناپے تولے نہیں. غور کرے اے بھی نبی صحیح دی سچی حدیث کہ مومن وہ ہے جے کو میں محمد اون دے اپنے کنوں اون دی اماں ابے کنوں اون دی اولاد کنوں جہان دی ہر شے کنوں جب تک زیادہ پیارا نہ ہوا امول تک بندہ مومن نہیں تھی سکتا. ادھا سادہ مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ مومنوں کو آدھن جہاں دل تے حضور دی محبت ہوئے مومنوں کو آدھن جہاں عاشق رسول ہوئے. تو دوستو یہ احتمام یہ میلاد پاک یہ کیا ہے؟ دوستو جنن اللہ راضی تھیا اللہ نے کرم فرمایا مکے دے وچ اپنے محبوب کو بھیجا. اون سال کیا تھیا کہے کر دھی نہ جمی اگر دھیاں جمنیاں وہ لوگ زندہ دفن کر دے رہے ہیں. اون سال
بہت بڑا موجزہ اے بھی حضور پاک دا کہے گھر تھی نہ جمی دوستو اون سال اتنی بارش ہے اتنا سبزہ کیا اتنے جانور صحت مند تھے کہ معلوم تھی دائی کہ پیٹ پھٹ رہے سن حکم دے مطابق گال مختصر گال حکم ملے کہ یہ گال سناؤ تو دوستو جگن حضور تشریف فرمات ہیں مکے دے کئی گھرائیں اللہ نے بال عطا فرمائے تو کیا تھے طائف دے پیغام گئے کہ مکے بچے پیدا تھی گئے دائیاں مائیاں دے کہ آؤ بال گھن ونجو مکے اتنی گرمی ہوندی ہے بال صحیح نہ پال سکتے طائف آج بھی ٹھڈا مقام ہے گرمی مکے دی جان دے وے جنہ لوگاں بیت اللہ نہیں دکھا اللہ زیارت چا کرواوے جنہ مدینہ نہیں دکھا اللہ کو مدینہ چا دکھاوے جنہ دکھے اللہ دوبارہ چا دکھاوے تو دوستو جو ہی طائف اس سنیحہ پہنچا کہ مکے دے میں کافی بال پیدا تھی گئے آؤ دے بال گھن ونجو 8 قافلے طائف کو روانہ تھے مکے دی طرف 7 قافلے صحت مند جانور امیر دائیاں 8واں قافلہ اماں حلیمہ دا اماں بڑھڑی گھارالا بڑھڑا داچی بڑھڑی تو دوستو جلے طائف یہ 8 قافلے نکلیں 7 قافلے صحت مند جانور آلے پہلے اگر تھی گئے اماں حلیمہ پیچھا رہ گئی ہے وہ 7 قافلے جلدی مکہ داخل تھے گھر وان کے انہاں بال گھن کی دن پر حضور تک رسائی نہ تھی عاشق فرمینن کی میں رسائی تھی ویا حضور جو اماں حلیمہ کو پسند فرمائی بیٹھے ہیں حضور جو اماں دی کلی کو پسند فرمائی بیٹھے ہیں تو دوستو وہ مائیاں جلدی بال کٹھے کرینیاں واپس روانہ تھیں اماں حلیمہ دا قافلہ گھومے لے مکے پہنچے کوئی طنز پیا کریں دے کوئی مئی کھل کے پیا دیے اماں مہربانی فرما آ واپس چلوں بال اسا گھن کی دن ایمیں بڑھڑیے طنز تھی سے مدی داچی تیڈی ہوئے ٹوٹ دینی تو دوستو اماں حلیمہ دا دل مطمئن نہیں اماں حلیمہ بولی نہیں میں مکے ویسا ضرور ویسا قسمت امدیسا قسمت کو ازما کے ول پچھا ہٹسا تسا ونجو اماں حلیمہ گھر گئی آواز آئی بی بی واپس چلی گئی بال اساں دے دیتن ایک گلی تو اماں حلیمہ نہ گزر تھی دا پہ اماں حلیمہ کیا دے دیئے کہ حضور دے دادا جان کریں آپ پوچھتن بی بی کون ہے سوڑھاں دائیاں میرا نا حلیمہ ہے تائفی جوائیاں بال گھن دی بندیاں ہر کھاری تو جواب ہے اسا بال دے دیتے سوڑھاں مطلب کرتے کھڑیاں آپ نے فرمایا پریشان نہ تھی اللہ میں کو پوترا دیتے ہی بھی یتیم دل منی تک گھن منے دل نہ منے تو پہلی مجلی میاں بی بی نے صلاح کی تھی خالی ونجر کو بہتر ہے بال کو کتی ونجوں اماں حلیمہ پیا دیئے میں دی ایک شرط ہے میں بال دیکھ ساں تو پیچھے دسے ساں دوستو اماں حلیمہ دی خوش قسمتی دیکھو اماں حلیمہ اندر داخل تھی تے دیدار مصطفیٰ نصیب حضور دی زیارت تھی بھئی تو جو ہی اماں حلیمہ نے حضور پوری تھے الحمدللہ مفسرین فرمینن کہ اماں حلیمہ کو چاند لمحہ واسطے سکتہ تاریخ ہے اختار بات گئیے خوشی گنوں بہر بھجیے گھارا لپوچھ دے ایڈی خوش تھئی وطیے حیران تھئی وطیے وجہ کیا ہے اماں حلیمہ آدھیے کیا پوچھ دیں خوشی نہ تھی ماں آگے ناستہ تھئی تیری خوشی دی کیا وجہ ہے اماں حلیمہ آدھیے کیا پوچھ دیں سینکڑے بال بالم اٹھڑی تھی گئیاں قسم خدا دی ایہو جیہاں سوڑنا تو میں آج تک نٹھائی گئے ایہو جیہاں نورانی چہرے آلہ تو میں آج تک نٹھائی گئے نہیں تو دوستو اماں حلیمہ نے حضور کو جاتا داچی تے بلایا آپ تے قدم داچی تے لگے داچی صحت مند تھی گئی داچی ایک طاقت آ گئی اٹھے ختم تھی گیا داچی دا وزن وٹ گیا جوانی آ گئی تو دوستو جو ہی اماں حلیمہ روانہ تھی وہ 7 قافلے جڑے ملے ہیں واپسی جلو اماں کہ بس اسنبال کھین کی دن تو دوستو انہوں نے ادھا سفر کر کی دائی جو ہی اماں حلیمہ دی تیز داچی نے انہوں کو کراس کی تھا تو حیران تھی گئے ساریاں مائیاں دائیاں مائیاں اماں دے ٹھا تے بولیاں مئی مبارک تھی بھی ماسی مبارک تھی بھی کیا کا بھیڑا مبارک تھی بھی اماں مبارک تھی بھی مکے گئیے سواری بدے لئیے جنگہ کی تھی او تب اٹھڑی ہے تر دی رہائی
اے سواری تیری ڈاڈی چنگی ہے بڑی تیز ہے اسا خوش تھیاں بیٹھیاں ہیں اما حلیمہ بولی کیا آکھے وے آکھے سے مبارک تھی بھی سواری بدلی آنی ہے غور کرے اما حلیمہ بولی سواری نہیں بدلی آئی سوار بدلا لیکن جو ہی آپ نے قدم لگیں لاچیے جتنی اللہ نے طاقت پیدا کی تھی تو دوستو سب کو پہلے اما حلیمہ دی لاچی طائف ایک داخل تھئیے تو کیا تھائے وہاں خوش قسمت کو لی جے کو حضور نے پسند فرمائے اما حلیمہ کو بے بال بھی ہن تو دوستو جتنے بال ہن جنہے سمنے ہن کوئی بال حضور دے پیر نہیں کرے دا کوئی بال حضور دے ڈانڈ نہیں کرے دا اے معجزہ آپ دے تو سبحان اللہ بڑے معجزے جلے حضور اما حلیمہ دے گھر تشریف فرمات ہیں ٹوپ پر ہی اما دے گھر آئیں ایک تائے کہ ہائیں بی بی تینیاں بکریاں اتنیاں رکھ دیں کیڑا ونڈا کھتے نہیں ہیں کیڑے پاسے سکھ پیلے نہیں ہیں اگر پورا نہیں تھی دا کی ان پی دی ہیں یمیں دی ہیں ونڈے دی ہیں داشتہ صحیح اتنی برکت کی ہوئی اما حلیمہ بولی کیا پوچھ دے وے کوئی ونڈا نے کھتے دی جدے توڑیاں بکریاں میں نہیں ہیں بس یہ کو جے جدن دائے سونا ہے اللہ تو کھتور فرما دی دند کو کھتور فرما دی لیکنو تجھے لوگ آئے اما حلیمہ جدن دی مکے چولیے تیرے گھر ساری رات دیوا بلدے وہ پیپا تیل رکھے نہیں ہیں یہ اتنے پیسے آ گئے تیل با پھرے اما حلیمہ بولی کیا پوچھ دے وے جدن دائے سونا ہے دیوا تا دیوا بالون میں تا دیوے کو ڈیٹھا ہی کہے نہیں اے سارا نی سونے دا نور ہے آلہ حضرت فرمینن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ تعالیٰ کی بستی دی خیر فرماوے آمالے دی خیر فرماوے احتمام کرنے دی خیر فرماوے پورے متعلقین محفل بانیان محفل والا مانتا فرماوے ومالے دی خیر مصطفیٰ جانے رحمان پیلا ہوں سلام شمع بز کی ولایت پیلا ہوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی افروز سات پیلا کن سلام یا الہی صدقہ رسول اور یہ سلام آج السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ حضرات ایک اعلان سماعت فرماؤ 23 ستمبر بعد نماز عشاء جامع مسجد مریم پر مسا کوڑے ہوتے سید ذیشان رسول شاہ صاحب